نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد یہ اسلام کا چوتھا مہینہ ربیع الثانی چل رہا ہے اور آج اس مہینے کی 23 تاریخ ہے۔ ذی الحج جو آخری مہینہ ہے 12 مہینوں میں، اس کی 18 تاریخ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس سے پہلے جو جمعہ آیا تھا تب سے لے کر اب تک محرم، صفر، ربیع الاول اور ربیع الثانی کے 3 جمعے، اس وقفے میں آپ نے پوری تفصیل کے ساتھ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، ان حضرات کی شہادت اور حضرت علی، حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو حالات بنے، حضرت حسن کی صلح، حضرت امیر معاویہ کی خلافت، پھر یزید کی ولی عہدی، پھر حضرت حسین کی شہادت، پوری تفصیل کے ساتھ آپ نے سن لیا۔ ان تمام حالات کے پیچھے جس گروہ کی سازش رہی، جن لوگوں نے پلاننگ کر کے اس طرح کے حالات امت مسلمہ میں پیدا کیے، امت میں انتشار پیدا کیا، امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے کہ ان کے بارے میں صحیح جانکاری ہمارے پاس ہو، ہمیں ان لوگوں کی صحیح معلومات ہو، تاکہ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا، تو ہمیں اپنے حقیقی دوستوں اور اپنے حقیقی دشمنوں کی پہچان ہو، تاکہ ہم اپنے معاملات اور اپنی پلاننگز، اپنے تعلقات سوچ سمجھ کر طے کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام پورے جزیرہ عرب میں پھیل چکا تھا، کفار کی کمر توڑی جا چکی تھی، یہودیوں کو بالکل ان کی طاقت کو ختم کیا جا چکا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 2.5 سالہ دور میں یہ چیزیں اور بڑھیں اور مستحکم ہوئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 10 سالہ دور میں آدھی سے زیادہ دنیا میں اسلامی پرچم لہرا چکا تھا۔ یمن کا ایک یہودی تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین میں یہودیوں نے تحریف کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں جو تحریف ہوئی وہ کیسے ہوئی؟ ایک یہودی تھا، اس نے اپنے آپ کو عیسائی کہا، یعنی کہ میں حضرت عیسیٰ کا پیروکار ہوں، حضور کی بعثت سے پہلے وہی سچا دین تھا، اصل دین تھا۔ تو اس نے اپنے آپ کو عیسائی عالم کہا اور دھیرے دھیرے تعلیمات میں بگاڑ کرنا شروع کیا۔ اس طرح عیسائیت میں بگاڑ پیدا ہوا۔ ٹھیک اسی طرح یہودیوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب اس طرح اسلامی پرچم دنیا میں لہرانے لگا، اور جس سے سب سے زیادہ نقصان یہودیوں کو پہنچا، ان کی طاقت ختم ہوئی، ان کی بادشاہت ختم ہوئی، وہ اپنے آپ کو نبیوں کی اولاد کہتے تھے، اللہ کا مقرب سمجھتے تھے، اس پر زد پڑی تو انہوں نے پلاننگ کرنا شروع کی۔ پوری سازش کے تحت ایک طرف حضرت عمر کی شہادت ہوئی، کروائی گئی، دوسری طرف یہ طے کیا گیا کہ اگر مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے تو ان میں آپسی اختلافات، انتشار پیدا کیا جائے اور ان کے عقیدے میں بگاڑ پیدا کیا جائے۔ چنانچہ عبداللہ ابن سبا یہودی وہ مدینے میں آ کر رہنے لگا اور اس نے اپنے آپ کو مسلمان کہا جبکہ وہ مسلمان نہیں تھا۔
مدینے میں اس نے تماشا شروع کیا۔ اس نے مدینے میں دیکھا کہ مسلمانوں میں آپس میں ان کے درمیان میں رہا کہ ان کے بیچ کیا کمزوریاں ہیں، کہاں سے ان کو اپنا شکار بنایا جا سکتا ہے۔ اس کا اس نے پورا جائزہ لیا اور پھر اپنی حرکتیں شروع کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ماحول بنا کر۔ اس شخص نے مدینے میں تماشا شروع کیا، حضرت عثمان نے اس کو مدینے سے باہر نکال دیا کہ تم باہر نکلو۔ وہ پہنچا دوسری جگہ، وہاں جا کر اس نے تماشا شروع کیا اور وہاں کے بھولے بھالے مسلمانوں کو اس نے سمجھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں تو مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ زندہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے ہیں اور اب قیامت کے قریب دوبارہ آئیں گے، اور حضور کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ دنیا سے چلے گئے اب نہیں آئیں گے۔ یہ تو حضور کی توہین ہے، عقیدے میں بگاڑ۔ کس طرح اس نے سازش شروع کی؟ مسلمانوں کا ایک طبقہ جو پڑھا لکھا نہیں تھا وہ اس کے جال میں آ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا یہ تیر کامیاب ہو رہا ہے، پھر اس نے دوسرا تیر چھوڑا کہ ہر نبی کا ایک خلیفہ ہوتا ہے اور حضور کے خلیفہ تو حضرت علی ہیں، وہ حضور کے وصی ہیں، یعنی حضور نے ان کے بارے میں وصیت کی ہے اور اپنا کام ان کے سپرد کیا ہے۔ علی کو ہونا چاہیے، علی داماد ہیں، ان کے گھر کے فرد ہیں۔ اس میں بھی کچھ لوگ آ گئے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تیسرا تیر بھی کامیاب ہو رہا ہے تو پھر دوسرا تیر، پھر ایک اور چھوڑا کہ حضرت علی یہ خلافت کے زیادہ مستحق تھے، حضرت ابو بکر عمر عثمان نے ان کا حق چھینا ہے، ہم سب کو مل کر انہیں ان کا حق دلوانا چاہیے۔ اس میں بھی کچھ لوگ آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی فرمائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ جس طرح دین مسیحیت میں لوگ افراط و تفرید کا شکار ہوئے، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کی، ان کی والدہ حضرت مریم ان پر زنا کا الزام لگایا، اور دوسری طرف ایک طبقہ ہوا جس نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی، ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تم کو تمہارے مرتبے سے بڑھا دیں گے، اور ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو دشمنی کی حد ختم کر دیں گے۔ چنانچہ عبداللہ ابن سبا کی سازشوں کے نتیجے میں بغاوت ہوئی، ایک طبقہ کھڑا ہوا جس نے حضرت عثمان کو شہید کیا، تفصیلات آپ سن چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک طبقہ جس نے حضرت عثمان کو شہید کیا، وہ اپنے آپ کو شیعان علی کہنے لگا۔ شیعہ مانے ہوتا ہے گروہ، جماعت، مددگار، کوئی حرج نہیں تھا۔ ان میں سے جو لوگ براہ راست حضرت عثمان کے قتل میں شریک تھے، ظاہر سی بات ہے وہ مجرم تھے، لیکن اس سے ہٹ کر جو لوگ حضرت علی سے محبت کرتے تھے اور اس محبت میں اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، بہرحال وہ مسلمان تھے۔ کچھ مسائل میں اختلافات ہو سکتے تھے لیکن وہ مسلمان تھے۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی۔ میں بہت شارٹ میں آپ کو صرف وہاں تک لے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی بات کی کہ اب ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے۔ تو اب یہاں سے خوارج پیدا ہوئے۔ خوارج کون تھے؟ یہ شروع میں تو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے اور حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو جنگ چلی اس میں بڑھ چڑھ کر حضرت علی کی طرف سے حصہ لیتے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی حضرت امیر معاویہ سے صلح کرنے کو تیار ہے اور اس لڑائی کو بند کرنے کو تیار ہیں، تو انہوں نے حضرت علی سے بغاوت کی۔
حضرت علی کو کافر کہا، مرتد کہا، حتیٰ کہ آپ کو واجب القتل کہا، یعنی جن کا قتل کرنا واجب ہو. اور خوارج میں ایک شخص نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فجر کی نماز کے وقت شہید کیا. یہ وہ طبقہ تھا جو دشمنی میں حد سے آگے بڑھ گیا، جس کی پیشن گوئی کی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور دوسرا طبقہ یہ محبت میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ اس نے حضرت علی کو صفات میں اللہ کے برابر بنا دیا کہ نعوذ باللہ انہیں غیب کا علم ہے، وہ مشکل کشا ہیں، وہ لوگوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں. حتیٰ کہ دنیا کا تصرف، یعنی دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، اس میں کمی بیشی کرنا، کسی چیز کا حکم دینا، کسی چیز کو کینسل کرنا، اس میں حضرت علی اللہ کے پارٹنر ہیں. یہاں سے اس فرقے کا وجود ہوا. شروعات ہوئی ہے حضرت عمر کی شہادت سے، پھر حضرت عثمان کی شہادت، پھر حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو حالات پیدا ہوئے، پھر یہاں سے دو گروہ بن گئے. ایک دشمنی میں آگے بڑھ گیا اور ایک نے محبت کے نام پہ اس قدر غلو سے کام لیا. اب ان کے بنیادی عقائد کیا ہیں، اس کی بنیاد کیسے پڑی، یہ تو آپ نے سن لیا. ان کا عقیدہ کیا ہے، ہم میں مسلمانوں میں اور ان میں فرق کیا ہے. میں دو چار بنیادی عقیدے صرف آپ کی نالج کے لیے بتلا رہا ہوں. مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انسانوں میں سب سے بڑا مقام نبیوں کا ہے. نبی معصوم ہوتے ہیں، نبیوں کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، اور نبیوں کے علاوہ بعد سب سے بڑا مقام حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، اور اس کے بعد تمام صحابہ کا ہے. ان کے بنیادی عقائد میں، جس طرح ہمارے یہاں توحید، رسالت، آخرت، یہ بنیادی عقیدے ہیں جن کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح بنیادی عقیدوں میں ان کے ایک عقیدہ ہے عقیدہ امامت. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 اماموں کے قائل ہیں. ان کے نزدیک جس طرح نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح امام پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر کوئی ان 12 اماموں کو اس طرح نہیں مانتا جس طرح یہ چاہتے ہیں، تو ان کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے. یہ اماموں کو کس طرح مانتے ہیں؟ ان کے نزدیک امام ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے ہیں، یعنی سارے نبیوں میں بھی، دیگر نبیوں کے مقابلے میں بھی ان 12 اماموں کا مرتبہ زیادہ ہے. ان کے ائمہ معصومین ہیں، یعنی جس طرح نبی معصوم ہے اسی طرح یہ 12 امام معصوم ہیں. ان اماموں کے پاس وہ باتیں بھی موجود ہیں جو بعض نبیوں کے پاس بھی نہیں ہیں. ہمارا آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے یا ڈائریکٹ سب سے زیادہ علم کس کو دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور انسانوں میں سب سے زیادہ علم نبیوں کے پاس ہے، کیونکہ ڈائریکٹ اللہ سے ان کو ملتا ہے. ان میں اور مسلمانوں کے عقیدے میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ان کے نزدیک امام بسا اوقات ڈائریکٹ اللہ سے حکم لیتا ہے جس کی جانکاری نبی کو بھی نہیں ہوتی. امام یہ دنیا کے نظام کے معاملات میں اللہ کا پارٹنر ہوتا ہے. اور جس طرح ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا چلانا، ہوا چلانا، دھوپ نکالنا، بارش برسانا، کھانا دینا، اولاد دینا، موسموں کا بدلنا، رات دن کا بدلنا، سورج چاند کا نکلنا، یہ جو ایک سسٹم دنیا میں چل رہا ہے، کون کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کب کس کو نوکری ملے گی، کب کس کی حکومت آئے گی، کب کس کی حکومت گرے گی، یہ سارا نظام اللہ چلا رہے ہیں، اللہ طے کر رہے ہیں.
ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس نظام میں ان کے جو 12 امام ہیں ان کا بھی عمل دخل ہے. یہ جس چیز کو چاہیں اس کو حلال کریں امام، جس چیز کو چاہیں اس کو حرام کریں. ان کے امام یہ ان سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. یہ اماموں کے بارے میں بنیادی عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کے بغیر ان کے نزدیک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ صرف یہ ایک عقیدہ پوری شریعت محمدیہ کا جنازہ نکالنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ شریعت محمدی کی روح کو ختم کر دینے والا ہے. آگے سنیے، عقیدے کے مطابق ان کے امام حضرت علی کی اولاد میں سے ہی ہو سکتا ہے، اور ایک امام کے بعد اس کی اولاد ہی امام بن سکتی ہے، دوسرا کوئی نہیں بن سکتا. یہ اللہ کی طرف سے طے ہے ان کے عقیدے کے مطابق. لیکن اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بعد ان کی اولاد امام کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا. جب آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی کی اولاد میں سے ہی امام ہوگا اور امام کے بعد اس کی اولاد ہی امام بن سکتی ہے، تو آپ نے حضرت حسن کی اولاد کو اسکپ کر کے حضرت حسین کو امام مانا، ان کی اولاد کو کیوں نہیں مانا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. یہ وہ زخم ہے جو ان کے دل پر تا قیامت لگا رہے گا. اب سلسلہ چل رہا ہے، حضرت حسین، ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، اس طرح 11 امام ہوئے. اب نمبر آیا 12ویں امام کا. ابھی چل رہی ہے 1444 ہجری، اور ان کے 12ویں امام پیدا ہوئے ہیں 255 ہجری میں. کئی سال پہلے؟ تقریباً 1200 سال پہلے. اس کے بعد نہ 13ویں امام ہے، نہ 14ویں امام ہے، نہ 15ویں امام ہے. اب ان کا عقیدہ کیا ہے کہ جو 12ویں امام تھے وہ کسی غار میں جا کر چھپ گئے ہیں اور اپنے ساتھ اصل قرآن شریف بھی لے کر چلے گئے. یہ جو آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، یہ ان کے نزدیک اصل نہیں ہے. اصل قرآن وہ ہے ان کے عقیدے کے مطابق جو حضرت علی نے مرتب کیا ہے، لکھا ہے، ترتیب دی ہے، اور وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. یہ قرآن حضور کی وفات کے بعد ابو بکر و عمر نے بدل دیا ہے، عثمان نے بدل دیا ہے. حضرت علی کے پاس اصل قرآن تھا جس کو امام 12ویں امام، جنہیں امام غائب کہتے ہیں، وہ لے کر غار میں چلے گئے ہیں، اور اپنے ساتھ صرف قرآن لے کر نہیں گئے. جو اصل شریعت تھی، اصل دین تھا، وہ سب لے کر وہ اپنے ساتھ غار میں چلے گئے ہیں. قیامت کے قریب وہ زندہ رہیں گے قیامت تک، اور قیامت کے قریب جب مخلص شیعوں کی تعداد 313 ہو جائے گی تب وہ غار سے نکلیں گے. اور پہلا کام کیا کریں گے پتہ ہے؟ میں کوئی بات ہوائی نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی بات ہوائی نہیں. جس کو جی چاہے وہ آ کر پروف مانگ سکتا ہے. الحمدللہ کتابیں، ان کی کتابوں سے پروف ملے گا. اور یہ کوئی شدت پسندی اور فرقہ پرستی نہیں ہے. جو سچائی ہے صرف وہ بتلائی جا رہی ہے، ماننا نہ ماننا سننے والوں کا کام. ہمارا کام تو بتلانا ہے. جب وہ امام نکلیں گے تو پہلا کام کیا کریں گے؟ سنیوں کو قتل کریں گے. سمجھ میں آ رہا؟ بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ انہیں کیوں گڑنا پڑا کہ وہ 12ویں امام غار میں چلے گئے؟ کیوں گڑنا پڑا؟ اس کے بعد 13ویں 14ویں اماموں کا تو سلسلہ چلتا رہنا چاہیے تھا. جب حضرت علی کی اولاد میں آنا ہے اور امام کے بعد اس کی اولاد کو امام بننا ہے تو 12 پہ فل اسٹاپ کیوں لگ گیا؟ اور انہیں یہ عقیدہ کیوں اختیار کرنا پڑا کہ وہ غار میں جا کر چھپ گئے ہیں، جن کا پتہ کسی کے پاس نہیں ہے، دنیا میں کوئی نہیں جانتا کہاں ہے وہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 12ویں امام تھے محمد بن حسن عسکری، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. 28 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. یہ صاحب اولاد نہیں تھے.
اب ظاہر سی بات ہے عقیدہ تو گڑھ رکھا ہے کہ امامت کا امام کے بعد اس کا بیٹا امام بنے گا، اور 12ویں امام کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تو اب امام کہاں سے آئے گا؟ تو اب یہ عقیدہ گڑھنا پڑا کہ وہ کسی غار میں جا کر چھپ گئے، جبکہ انہی کی کتابوں سے یہ باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ وہ صاحب اولاد نہ تھے، 28 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کی وراثت، ان کا ترکہ ان کے بھائیوں بہنوں میں تقسیم ہوا، دیگر گھر والوں میں تقسیم ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی وفات ہو چکی ہے اور ان کا یہ عقیدہ ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تحریف شدہ ہے، یہ اصل قرآن نہیں ہے، تو اس قرآن کے ماننے والے مسلمان ہوئے؟ ہم آپ کیا ہوئے؟ اس قرآن کی کیا حیثیت ہے ان کے سامنے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ سینکڑوں ہزاروں آیات نعوذ باللہ حضرت ابوبکر و عمر نے ہٹا دی۔ یہ عقیدہ انہیں کیوں اختیار کرنا پڑا؟ ہر چیز کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ جب آدمی ایک جھوٹ بولتا ہے تو اسے قائم کرنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ قرآن میں تحریف کا عقیدہ اور اصل قرآن وہ لے کر چلے گئے ہیں، یہ بات انہیں کیوں کہنی پڑی؟ سنیے، انہوں نے عقیدہ بنایا امامت کا، اور امامت کو شریعت میں جو حیثیت دی نبی کی طرح، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کا تذکرہ قرآن میں ہوتا۔ بھائی حضور تشریف لائے تو آپ کی نبوت کو، آپ کی آمد کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ نہیں بیان کیا؟ کہ ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، ہم نے ان کا یہ مقام بنایا ہے، تم ان کی بات مانو، ان کے طریقے پر چلو، یہ کرو یہ کرو، ساری چیزیں قرآن میں موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ تو قرآن، پورے قرآن میں امامت کا کہیں تذکرہ نہیں، پورے قرآن میں امام کا کہیں تذکرہ نہیں، اور ہم نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے امام کا نبیوں کی طرح۔ تو اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ بھائی یہ کہا جائے کہ اصل قرآن وہ لے کر غار میں چلے گئے، اور یہ قرآن تحریف شدہ ہے، یہ لائق اعتبار نہیں ہے۔ وہ قرآن ہے جس میں اماموں کا بھی تذکرہ ہے، امامت کا بھی تذکرہ ہے، حضرت علی کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ عقیدہ گڑھنا پڑا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کا ایک عقیدہ، یہ دنیا کا انوکھا مذہب ہے، ان کا ایک عقیدہ ہے تقیہ کا۔ تقیہ کے معنی ہوتے ہیں جھوٹ، دھوکہ۔ آپ جو ہیں اس کو چھپا کر جو نہیں ہے وہ دنیا کے سامنے ظاہر کرنا۔ آپ کو تعجب ہوگا، دنیا میں کتنے بھی مذاہب ہیں، غلط مذہب ہیں، جھوٹے مذہب ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا کے منکر ہیں، دنیا کا کوئی آدمی ایسا ملے گا آپ کو جو یہ کہے کہ جھوٹ بولنا ثواب ہے؟ کوئی بھی مذہب ہو دنیا کا، یہ دنیا کا انوکھا مذہب ہے جہاں جھوٹ بولنا ثواب ہے، اپنا مذہب چھپانا ثواب ہے، دوسرے انسانوں کو، مسلمانوں کو دھوکہ دینا عین ثواب ہے۔ ان کے ایک امام، ان کے حوالے سے ان کی کتابوں کی عبارات موجود ہیں۔ جمعہ میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ایک ایک عبارت آپ کو پڑھ کے سنائی جائے، اس میں عبارات موجود ہیں کہ ہمارا 10 میں سے 9 احکامات دین، شریعت یعنی 90% یہ تقیہ یعنی جھوٹ پر مبنی ہے، اور 10% میں ہمارا باقی دین ہے۔ یہ عقیدہ انہیں کیوں اختیار کرنا پڑا کہ اپنا دین چھپانا یہ ثواب ہے، جھوٹ بولنا ثواب ہے؟ یہ کیوں اختیار کرنا پڑا؟ اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ بھی سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آپ تشریف لائے، آپ نے خود سے اپنی نبوت کا اعلان کیا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ 1,24,000 انبیاء کرام آئے، سب نے اعلان کیا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق امام کو اللہ بھیجتے ہیں۔ حضرت علی نے کبھی اعلان کیا؟ بلکہ اس کے برعکس 24 سال تک، 25 سال تک حضرت علی ابوبکر عمر کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، آپ کو اپنا خلیفہ مانتے رہے، آپ کو اپنا امیر مانتے رہے، حضرت عثمان کو اپنا امیر مانتے رہے، کبھی حضرت علی نے اختلاف نہیں کیا۔ تو اب یہ سوال بنتا ہے کہ تمہارے عقیدے کے مطابق اگر حضرت علی امام تھے اور خلافت کے حقدار وہ تھے تو وہ خاموش کیوں رہے؟ انہوں نے ابوبکر عمر کو اپنا امیر کیوں مانا؟ تو انہوں نے عثمان کو اپنا امیر کیوں مانا؟ انہوں نے پوری زندگی ابوبکر عمر کے پیچھے نماز کیوں پڑھی؟
تو ان کے پاس اس کا جواب ہے انہوں نے تقیہ کیا، نعوذ باللہ، انہوں نے جھوٹ بولا، انہوں نے اپنا مذہب چھپایا۔ ہر چیز کے پیچھے ایک ریزن ہے۔ تو بنیادی عقیدوں میں امامت، عقیدہ امامت کو بچانے کے لیے قرآن کی تحریف کا عقیدہ، عقیدہ امامت کو بچانے کے لیے امام کے غار میں چھپ جانے کا عقیدہ، اور اصل قرآن اپنے ساتھ لے کر چلے گئے، اصل دین اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ عقیدہ امامت کو بچانے کے لیے تقیہ کا عقیدہ، جھوٹ بولنے کا عقیدہ۔ اس کے علاوہ اور سن لیجئے، ان کے نزدیک حضرت ابو بکر و عمر کافر ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کے الگ الگ فرقے ہیں، بہت سارے فرقے ہیں، کسی کا کچھ مسلک ہے، کسی کا کچھ مسلک ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں انہیں کہا جاتا ہے اثنا عشری، جو 12 اماموں کے قائل ہیں، جن کی اکثریت ہے، ایران میں جن کی حکومت ہے اور ہمارے ملک میں جن کی اکثریت ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت ان کی کتابوں میں لکھا ہے، ان کے امام سے کسی نے سوال کیا، وہ جواب دے رہے ہیں ابو بکر و عمر کافر ہیں، اور جو ان کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کے نزدیک چند صحابہ کو چھوڑ کر حضور کی وفات کے بعد سب کے سب مرتد ہو گئے تھے، ایمان سے پھر گئے تھے، نعوذ باللہ۔ ان کے نزدیک ام المؤمنین، امت کی ماں، حضور کی بیوی، سنیے ذرا غور سے، یہ کوئی فرقہ پرستی نہیں ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ مولویوں کو صرف انتشار پیدا کرنا آتا ہے اور فتوے دینا آتا ہے۔ ہم کوئی فتویٰ نہیں دے رہے ہیں، صرف ان کی کتابوں سے آپ کو بتلا رہے ہیں کہ کیا عقیدہ ہے۔ ان کے ساتھ آپ کو دوستی رکھنی ہے رکھیے، رشتہ داری کرنی ہے کریے، میل جول رکھنا ہے رکھیے، مجھے کوئی فرق نہیں، علماء کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قیامت میں اللہ کے سامنے سب کو جواب دینا ہے، ہمارا کام صرف بتلا دینا ہے، تاکہ کل کو یہ کوئی نہ کہے کہ انہوں نے حالات کے ڈر سے اور اپنے آپ کو بڑا اچھا بنانے کے لیے ہمیں کبھی سچی بات نہیں بتائی۔ ہم صرف اس لیے آپ کو بتلا رہے ہیں۔ ہاں، ہم سچ کہہ رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں، اس کی تحقیق کا آپ کو حق ہے، آ کر پوچھ لیجیے۔ ان کے عقیدے کے مطابق نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے زنا کی تھی۔ قرآن میں اللہ نے کئی آیتیں نازل کی ہیں حضرت عائشہ کی برات پر کہ وہ پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، جو لوگ ان پر الزام لگا رہے ہیں وہ مجرم ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے نہیں، نعوذ باللہ، حضرت عائشہ انہوں نے زنا کیا تھا، اور ان کا عقیدہ ہے نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، بیان کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ جب 12ویں امام آئیں گے مدینہ اور مکے پہ قبضہ کریں گے، اور شریعت میں زنا کی جو سزا ہے سنسار کرنا، ان کے 12ویں امام آئیں گے، حضرت عائشہ کو قبر سے نکالیں گے اور سنسار کریں گے۔ اور جو ان کے عقیدے ہمت نہیں ہے کہ ان کو بیان کیا جائے، لیکن مجبوری ہے بیان کرنا، اور بیان کرنا پڑے گا اور بیان کیا جائے گا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں سیدھا سیدھا، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے کہ نہیں بچنا چاہیے؟ ایمانی غیرت کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا نام مصلحت نہیں ہے، اس کا نام حکمت نہیں ہے، اس کا نام اتحاد نہیں ہے، اس کا نام بے غیرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، ہماری نسلوں کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ عالم اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے، اور دارالعلوم دیوبند کا 2 ٹوک فتویٰ ہے، ایسے لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، مرتد ہیں، ان سے دوستی رکھنا، ان سے بول چال رکھنا، ان کے گھر آنا جانا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کے ساتھ کاروبار کرنا، ان کو مسلمان سمجھنا بالکل قطعی طور پر ناجائز اور حرام ہیں۔ یہ لوگ اپنے عبادت خانے کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ لوگ اپنی عبادت کو نماز نہیں کہہ سکتے، یہ لوگ جو نماز کے لیے اپنی عبادت کے لیے آواز دیتے ہیں اس کو اذان نہیں کہہ سکتے۔ یہ ان کے بارے میں فتویٰ ہے۔
اب ہمارے اوپر ہے، ہم نے تو آپ کو بتلا دیا، جس کا جی چاہے مانے، جس کا جی چاہے نہ مانے۔ اللہ ہم سب کو مرتے دم تک صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت پڑھ